السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك کمال و آخرت کے واسطے جو کچھ کمانا ہے کمال و آخرت کے واسطے جو کچھ کمانا ہے یہ دنیا دار فانی ہے یہاں سے سب کو جانا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں،
سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، آخری پیغمبر جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک ایسے موضوع کے متعلق گفتگو کی جائے گی، ایک ایسے جرم کے متعلق وضاحت کی جائے گی جس جرم اور جس گناہ کے اندر آج امت مسلمہ کے اکثر نوجوان اور اکثر لوگ مبتلا ہیں، اور صرف مبتلا ہی نہیں بلکہ اس چیز کو اپنا ذریعہ معاش بنا کر کے اس سے اپنا روزی اور روٹی بھی حاصل کرتے ہیں۔ محترم حضرات، میرا موضوع ہے شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات، یعنی شراب جو ایک نشہ آور چیز ہے، جس چیز کو استعمال کرنے کے بعد انسان کی ذہن سے پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس چیز کو پینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد انسان کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے سامنے اس کی ماں بیٹھی ہے، کہ اس کی بہن بیٹھی ہے، کہ اس کی بیوی بیٹھی ہے، اتنا تک بھی پتہ نہیں رہ جاتا ہے۔ صرف یہیں پہ نہیں بلکہ یہ شراب ایسا خطرناک چیز ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو موت کی دہانے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ شراب جس کے بارے میں میں نے ابھی چند باتیں آپ کو بتائی، یہ شراب یقیناً پہلے حلال تھا۔ کیا تھا؟ جب حرام نہیں ہوا تھا تب بھائی لوگ پی رہے تھے، کھا رہے تھے، پہلے لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے۔ لیکن جب اس کی حرمت نازل ہو گئی، جب قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت نازل کر دی، اس کے بعد نہ تو اس کا پینا جائز رہ گیا، نہ تو اس کو بنانا جائز رہ گیا، نہ تو اس کا استعمال کرنا جائز رہ گیا، یعنی اب یہ حرام ہو گیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اکثر نوجوان شراب کی مزے لے رہے ہیں، شراب کو استعمال کر رہے ہیں، شراب کو لطف اندوز ہونے کے لیے پی رہے ہیں، نشہ کرنے کے لیے شراب جیسی دیگر اور اشیاء بھی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ شراب ہی پئیں گے تو وہ حرام ہے، اور اس جیسی دیگر چیزیں اور جو ہے نشہ آور چیز وہ حلال ہو گئی، یہ نہیں۔ کوئی بھی نشہ آور چیز جس کو کھانے اور پینے کے بعد انسان کے جسم کے اندر نشہ پیدا ہو اور وہ اس کے عقل پہ پردہ ڈال دے، وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے دائرے کے اندر حرام ہیں۔ محترم حضرات، یہ شراب جو ہے نا ایک بیگ حرام نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو پتا تھا وہ رب جس نے ساری کائنات کو بنایا،
جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جس نے اس دنیا کے اندر ہر مخلوق کو بنایا، وہ جانتا تھا کہ آج اتنے لمبے مدت سے جو لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں وہ ایک بیگ چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے آج جو لوگ شراب پی رہے ہوں، آپ ان کو ایک بیگ نہیں چھڑوا سکتے، آپ لاکھ ان کے سامنے اپنا سر کاٹ کے رکھ دو لیکن ایک بیگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے جو مکہ اور مدینہ دیگر اور ممالک کے لوگ اس کے حرام ہونے سے پہلے جو استعمال کر رہے تھے تو کیا ایک بیگ چھوڑ دیتے؟ نہیں۔ اس لیے شراب کی حرمت 3 کیٹیگری میں ہوئی۔ ایک بار آیت نازل ہوئی، پھر دوسری بار آیت نازل ہوئی، پھر تیسری بار آیت نازل ہوئی۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے 2-3 خطبہ اسی کے موضوع کو میں لے کر کے چلوں گا تاکہ ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے سکے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں یہی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ شراب کی حرمت کب ہوئی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، یہ پہلی بار میں نہیں نازل ہوئی، یہ سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی شراب کی حرمت کے بارے میں۔ بلکہ پہلی بار میں بھائی جیسے آج ہے، دیکھیے کچھ لوگ شراب کو اگر اچھا نہ مانتے تو وہ لوگ کیوں اپنے گھروں میں بھٹیاں لگاتے؟ اگر شراب کو وہ لوگ اچھا نہ مانتے تو کیوں اس کو بناتے؟ اگر شراب کو اچھا نہ مانتے تو کیوں وہ لوگ پیتے؟ گویا کہ وہ اس کو پسندیدہ چیز مان رہے ہیں، اچھی چیز مان رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں کہ بھائی شراب غلط چیز ہے، نشہ آور چیزیں غلط چیز ہیں، ہمارے دھرم میں، ہمارے شریعت کے اندر، ہمارے جس مذہب کو ہم مان رہے ہیں اس میں حرام ہے، لہذا ہم اس کے قریب نہیں بھٹکیں گے، وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ شراب جو ہے، جو لوگ اچھا مانتے تھے تو اس دور میں بھی گرچہ حرام نہیں ہوئی تھی لیکن کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، کیونکہ بھائی یہ بری چیز ہے، غلط چیز ہے، اس کو پینے والا خود موت کی دہانے کی طرف جا رہا ہے، خود اس کے جسم کے اعضاء خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ لت پڑ چکی ہے، نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بار میں کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول شراب کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شراب تو اتنی غلط چیز ہے کہ پینے کے بعد میں آدمی کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو چونکہ بھائی اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے الا یہ کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تب اسی بات کو آپ لوگوں کے درمیان رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے تھے بھائی کہ شراب حرام ہے، کیونکہ ابھی تک وہ نازل نہیں ہوئی تھی، حضرت جبریل امین وہ لے کر کے نہیں نازل ہوئے تھے، لہذا اپنی طرف سے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہی چیز سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 219 کھولیے، پڑھیے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، جب تک پڑھو گے نہیں تب تک سمجھ نہیں پاؤ گے۔ 219 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اے نبی، لوگ آپ سے آ کر کے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، جوا کے متعلق، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ غلط چیز ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کریں اللہ کے نبی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں بہت غلط چیز ہیں، بری چیز ہیں۔ اثم کبیر، کبیر کے معنی بڑا ہوتا ہے عربی میں، اگر آپ ہلکا سا بھی کوئی لڑکا یا لڑکی عربی پڑھا ہوگا تو کبیر کے معنی جانتا ہوگا بڑا۔ یہ اثم کبیر غلط چیز ہے، بہت بڑی گناہ والی چیزیں ہیں دونوں، اگر اس کے قریب کوئی آدمی بھٹکے گا تو بہت غلط لت میں پڑ جائے گا اور بہت غلط چیز اپنا رہا ہے وہ یقین۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان دونوں چیزوں کے اندر لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ ایک طرف غلط چیز ہے، ایک طرف نفع چیز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔
ابھی میں تھوڑا تفصیل کروں گا اس کا کہ کیسے نفع کیا چیز ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کا نفع جو ہے نقصان کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اس کے گناہ بہت بڑے ہیں اور اس کے نقصانات بہت بڑے ہیں، لیکن جو نفع والی چیز ہے وہ بہت تھوڑی ہے. عرب کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں بخیل، اللہ نے لاکھ دیا ہے لیکن خرچ نہیں کرنے کا دل نہیں کہتا. تو بہت سارے لوگ شراب پی لیتے تھے اور بولتے تھے جب ہمارے عقل پہ پردے پڑ جائیں گے تو اپنی دولتوں کو اللہ کے راستے میں اٹھا دیں گے، ہمارے دلوں کو تکلیف نہیں ہوگی. تو بہت سارے لوگ خرچ کرنے کے لیے بھی شراب کا استعمال کرتے تھے اس وقت. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ غلط چیز کی اجازت نہیں ہے، تم کو نہیں پی سکتے ہو، صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھی ان غلط چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہو. اے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی محترم اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو کہہ دیجیے دونوں کے دونوں چیزیں غلط ہیں. ابھی دیکھیے یہ ہلکی سی پہلی آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب یہ غلط چیز ہے. ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ حرام ہے مت پیو، ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ حرام ہے شراب. جب لوگ پوچھنے لگے تو ابھی یہ آیت نہیں نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے مت پیو، لیکن ابھی کیا ہوئی کہ یہ بہت غلط چیز ہے، بہت بڑا گناہ والی چیز ہے، لہذا اس کو مت اپناؤ. ابھی یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کے اندر. آگے دوسری آیت بھی دوسرا اسٹیپ سماعت فرمائیے کہ شراب کے متعلق کون سی آیت نازل ہو رہی ہے. سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، شراب کے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب مت ہونا الا یہ کہ تم نشے کی حالت میں ہو. جب تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب مت آنا الا یہ کہ تمہیں پتا چلے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو. گویا کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ شراب پینے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اپنی زبان سے کیا بک رہا ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. لہذا جب شراب پی کر کے آدمی آئے گا نماز میں تو کیا پڑھے گا؟ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بجائے کیا پڑھے گا. اور ہوا بھی ایسا میرے بھائی اور دوستو، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا. انصاری صحابی نے دعوت لیا، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کا دعوت پیش کیا گیا. دیگر اور صحابہ بھی دعوت میں تشریف لائے. دعوت کا استعمال کرنے کے بعد شراب کا دور چلا. ابھی تک حرام نہیں ہو چکی، یہ مت کہہ دیجیے کہ صحابہ شراب پی رہے تھے، کیونکہ بھائی حرام جب تک نہیں کوئی چیز ہوتی استعمال کر سکتا ہے آدمی. جب حرام ہو گئی اس کے بعد صحابہ نے کیسے گھن محسوس کیا، یہ بھی مثال صحابہ نے پیش کیا. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جب لوگوں نے شراب کو استعمال کر لیا، نشاور چیز کو استعمال کر لیا، تو اس وقت لوگوں کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں اذان کی آواز لوگوں کے کانوں میں ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے لوگوں، اے مومنو، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس دور کے صحابہ بھی تھے کہ گرچہ وہ نشہ کیے ہوئے ہیں لیکن نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے. اے مسلمانوں، شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ کہ آج تم ہٹے کٹے نوجوانوں، اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے لیکن تمہیں نماز کی بھی فکر نہیں ہے. نماز کی بھی فکر نہیں ہے، گھروں میں موجود ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. کیا تمہارے اور ہمارے کانوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز نہیں گونجتی ہے، نہیں ٹکراتی ہے؟ کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں.
نماز کے لیے آواز ٹکرائی، صحابہ نماز میں آئے، ایک صحابی امامت کرانے کے لیے آگے بڑھے، بھائی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ایک بیگ اثر نہیں کرتا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، دھیرے دھیرے اسٹیپ میں اثر کرتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد میں ایسا اثر کرے گا کہ آپ کو بے ہوشی میں بھی لے کر کے چلا جائے گا۔ ابھی چونکہ کچھ ٹائم نہیں ہوا ہے، اس لیے انہوں نے نیت باندھ لی، نماز کے لیے دعائیں ثنا پڑھ لی، سورہ فاتحہ کیسے بھی کر کے ایسے کیسے مکمل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگوں نے کہا آمین۔ آگے انہوں نے چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت چالو کی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، پہلی آیت کا ترجمہ، لا اعبد ما تعبدون، جس معبودوں کی عبادت تم کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس آیت کا ترجمہ۔ لیکن صحابی دیکھیے شراب کتنا خطرناک چیز ہے، جو آدمی بولتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ صحابی پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، اے کافروں جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، گویا کہ وہ نماز کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں۔ بدل گئی آیت ہی بدل گئی، معنی مطلب بھی بدل گیا۔ تو اس وقت سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت آؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب نشہ ختم ہو جائے اس کے بعد نماز کے قریب آنا، دیکھو نماز میں بھٹکنا نہیں، آ کر کے قرآن میں ہیری پھیری مت کرنا، غلط معنی مطلب مت بیان کر دینا۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ تھا جب شراب کے حرمت کے بارے میں دوسری آیت، یعنی دیکھیں پہلے میں جھن محسوس کروایا گیا کہ یہ شراب بہت غلط چیز ہے اور یہ گناہ والی چیز ہے، اس سے دور ہٹیے، یہ پہلی سے اتنی بات نہیں۔ دوسری بار میں جب نماز میں اللہ نے دیکھا کہ معنی مطلب تب بھی بدل دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ بھائی نماز کے قریب مت آؤ، گویا کہ شراب پی کر کے آدمی نماز، اب بھائی دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، ایک گھنٹہ پہلے آدمی جب چالو کر دے گا چھوڑنا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار ہٹاؤ، جب ایسی چیز نماز سے ہمیں دور کرتی ہے تو اس کو کیوں ہم استعمال کریں۔ کچھ صحابہ نے 80% لوگ چھوڑ دیے کہ نماز جیسی چیز سے ہمارے عبادت سے بھی یہ دور کر رہی ہے، لہذا 80% صحابہ باز آ گئے، ابھی شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں بھائی میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب شراب کی حرمت والی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، ابھی لوگ استعمال کر رہے تھے، اس وقت میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے آگے ایک دور اور چلا، ایک مرتبہ اور صحابہ جمع ہوئے، انصاری بھی جمع ہوئے اور مہاجرین بھی جمع ہوئے، مکہ والے مدینہ والے دونوں صحابی جمع ہوئے، کھانا کھائے پانی پیے، اس کے بعد میں چونکہ یہ وہی استعمال کیا جاتا تھا، شوق سے استعمال کرتے تھے لوگ۔ اب آج بھی جن ممالک میں غیر ممالک میں دیکھیے لوگ شوق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر بھائی حرام ہے، نہیں اس کو قریب نہیں بھٹکنا چاہیے اس کے، ورنہ شرابی کبھی شراب پیتے پیتے مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور ایمان کس لیے لائے ہیں بھائی؟ جنت میں جانے کے لیے کہ ہم مومن ہیں، ورنہ اگر ہم بھی غیروں جیسے اعمال کریں تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہ گیا؟ اس سے بہتر تھا کہ اسلام کے نام سے دھبا مت لگواتے، اسلام کو بدنام نہ کرتے، مومن ایک کی وجہ سے جو 100 لوگ بدنام ہوتے ہیں ان کو بدنام نہ کرتے۔ تیسرے اسٹیپ جہاں پہ شراب کی حرمت نازل ہوئی وہاں پہ صحابہ جمع ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ بھی شراب کو استعمال کیا، وہاں پہ جب استعمال کیا تو میرے بھائی اور دوستو مہاجرین اور انصار مد مقابل آ گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انصاریوں نے کہا، مہاجرین نے پہلے کہا کہ اے انصاریوں تم کس کھیت کے مولی اور گاجر ہو؟ دیکھیے یہ کہاں پہ تکبر میں لے جاتی ہے چیز۔ نبی تو ہمارے خاندان سے ہیں، ہم
कुटुंब और कबीले के नायत से भी हम तुमको ऊंचे लोग हैं, हम हस्ब व नसब में तुमसे बुलंद हैं, तुमसे ऊंचे लोग हैं। तुम लोग तो वही हो मक्का में रहने वाले लोग, मदीना में। देखिए हमारे दरमियान अल्लाह ने नबी को भेज दिया, देखिए कहां ले जा रहा है। ये शैतानी अमल है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए शैतान देखिए तकब्बुर में मुब्तला कर रहा है, घमंड में डाल रहा है। फिर अंसारियों ने कहा कि ऐ मुहाजिरो क्या बात करते हो, भगा दिए गए थे मक्का से, आए थे बगैर कपड़े के नंगे बदन लेकर के, हमने तुम्हारी मदद किया था, अपने घरों में रखा था, खाना खिलाया था, कपड़ा दिया था। भाई वो लोग भी शराब में मुब्तला थे। क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को टकरा रहा है, शैतान लड़वा रहा है। यहाँ पे हजरत उमर जैसे जलीलुल कद्र साहबी ने जब ये मामला देखा, मामला अल्लाह के नबी तक पहुंचा, अल्लाह के नबी आए, जब ये मामला देखा तो अल्लाह के नबी चौंक गए कि या अल्लाह, जिस ऊंच नीच भेदभाव काला गोरा को मैंने खत्म करने के लिए मैं आया था, आज मेरे ही सहाबा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ अपनी निगाहों को उठाया, या अल्लाह ये कौन सी चीज है। भाई कह तो नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन अल्लाह इसके बारे में कोई मसला हल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये मामला देखा तो फौरन जिब्रील को भेजा। वही नाज़िल हुई सूरह माइदा की आयत नंबर 80, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये आयत लेकर कहते जिब्रील अमीन आए, अरे लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, यकीनन ये शराब और जुआ और आस्ताने यानी किसी देवी देवता, किसी मजार या किसी जगह पे चढ़ावा हुआ सामान, या इसी तरीके से वल अज़लामु पासे बुरे पाल ले जाने वाली सारी चीजें, ये सारे के सारे शैतानी अमल है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की शैतानी काम है। गोया कि शराब पीने वाला, शराब बनाने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, सारे के सारे लोग शैतान के दोस्त हैं, रहमान के दोस्त नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। शैतानी अमल कर रहा है जो वो शैतान ही का भाई साथी हुआ। वो कहते एक तरफ एक दिल में, दिल तो एक ही है और उसमें रहमान और शैतान दोनों जमा नहीं हो सकते हैं। या तो शैतान को अपना साथी बनाया होगा या तो रहमान को अपना साथी बनाया होगा। और कुरान ये चीज के कह रहा है रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की शैतानी गंदगी है, शैतानी गंदगी है ये। और आज आदमी देखिए उम्मत मुस्लिमा में अक्सर लोग नौजवान कसरत से डोज लेते हैं, शराब की बोतलें ले लेकर के 4 लोग 8 लोग रातों में बैठ करके और उसको कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस चीज के बारे में कसरत से सख्ती से मना किया शरीयत इस्लामिया ने कि ये चीज अच्छा नहीं है, ये शैतानी अमल है, ये शैतान की गंदगी है। गोया कि अगर शराब पीने वालों, शराब बनाने वालों, शराब के कारोबार करने वालों, कान खोल करके सुन लो, तुम शैतान की गंदगी बना रहे हो, शैतान की गंदगी तुम पी रहे हो, शैतान के पेशाब और उसकी पाखाने तुम खा और पी रहे हो। ये रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी गंदगी है और तुम उसको कसरत से इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ये चीज अच्छाई की तरफ नहीं लेकर के जाएगी। सिवाय फितने फसाद करने के, सिवाय गलत चीजों को तरफ ले जाने के, ये चीज आदमी को कभी अच्छाई की तरफ नहीं जा सकती है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, सही मुस्लिम की जो हदीस मैंने आप लोगों के दरमियान पढ़ा, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा आवर चीज शराब है, हर नशा आवर चीज शराब है और हर नशा आवर चीज हराम है। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा करने वाली चीज हराम है। ये एक मीजान दिया जा रहा है, एक तराजू शरीयत ने दे दिया है कि अगर किसी चीज को तौलना हो कि हलाल है कि हराम है, ला करके इस तराजू पे रख लो। अगर वो नशा आपके जिस्म के अंदर ला रही है, आपके होश और हवास को ले जाने वाली है, आपके जिस्म में कंट्रोलिंग से बाहर आपको कर दे रही है, वो चीज हराम है। और जो चीज
ایسی نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بہت سارے نقصان ہیں، شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر صرف اس کے نقصانات گنائیں گے تو ایک جمعہ اسی میں 2-3 جمعہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیے، موضوع لیا تھا شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات۔ ابھی صرف میں نے حرمت پہ بات کی ہے کہ حرام کب ہوا ہے۔ شراب کا میں نے 3 اسٹیپ بتایا کہ پہلی بار میں کون سی آیت نازل ہوئی، دوسری بار میں، تیسری بار میں۔ ایک بیک شراب کی حرمت نہیں، لیکن تیسری بار میں لڑائی پہ جب لا کر کے اس چیز نے کھڑا کر دیا تو شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ ابھی صرف میں نے حرمت سے بات کی ہے اور وقت ختم ہو گیا، وقت پورا ہو گیا۔ اب اگر آگے لے کر کے جاؤں تو آپ کا ٹائم میں زیادہ لے رہا ہوں، لہذا میرے بھائی اور دوستو باز آؤ اس سے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے نقصانات کے بارے میں اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر نقصان دہ چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے فائدہ اور نقصانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک بات کہہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک کی وجہ سے 10 لوگ بدنام ہوتے ہیں، 10 لوگوں کو یہ چیز بدنامی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اور صرف 10 لوگوں کو نہیں، لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی شراب بنا رہا، شراب کا کاروبار کر رہا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے اسلام کے ماننے والے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ لہذا اچھی چیز ہے، کچھ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے، اور بہت میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے قدم اٹھایا ہے کہ اگر غلط چیز ہوتے ہوئے میں دیکھوں گا تو روکنے کی کوشش کروں گا، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو اس سے روک دو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہہ دو، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو۔ لہذا کچھ لوگوں نے جو قدم اٹھایا بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور ان لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یہ بات کہہ دیا جائے، لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا دیا جائے کہ اگر ایسے غلط کام ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو باقاعدہ ان کے خلاف ہم قدم اٹھائیں گے۔ لہذا میں کہتا ہوں مسلمانوں، باز آؤ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اگر اسی حالت میں شراب بنانے کی حالت میں تمہاری موت ہو گئی، اے میری ماں اور بہنوں، کیوں نہیں منع کر رہی ہو اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، اور تم اس میں ہاتھ بٹاتی ہو؟ واللہ کل قیامت کے دن اللہ جب جہنم میں تم کو جلائے گا تو تمہارے شوہروں کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے شوہروں کا ہوگا۔ لہذا منع کرو اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، ورنہ کل قیامت کے دن وہی تمہارا حشر ہوگا جو تمہارے شوہروں اور بیٹوں کا ہوگا۔ کیونکہ آج تم ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہو، گھر میں یہ ساری چیزوں کے کاروبار ہو کرتے ہیں لوگ، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور بھوکے مر جانا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی بھوکا مر جانا گوارا کر دینا چاہیے، لیکن شراب کی قریب نہ جانا چاہیے۔ کیونکہ صحابہ نے جب شراب کی حرمت ہوئی تو لوگوں نے گھن محسوس کر کے ایسے اڈیل دیا جیسے مکہ کے مدینہ کے اندر جیسے گلیوں میں گٹر بہ رہے ہیں، ایسے شراب کی گلیاں میں بہ رہی تھی۔ اب آج ہم لوگ اسی چیز کو اپنا کر کے کاروبار کر رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی اور غلط چیزوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.